ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے اور 29ویں شب 5ویں تاکرات ممکنہ شب قدر لاہور اور اس کے مضافات میں اختتام کو پہنچی۔ کراچی والے انشاءاللہ کچھ دیر میں اپنا 29واں روزہ اختیار کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اور عبادتوں کو امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرمایا۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ فطرانے کے حوالے سے جو سوال ہم سے کینیڈا سے زاہد عباسی صاحب نے کیا، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر $10 جو ہیں وہ فطرانہ فکس ہوا ہے پر پرسن، تو کیا وہ یہاں پر بھیج سکتے ہیں اور کیا فطرانے کی رقم جو ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ جنید بھائی، فطرانہ یہاں بھیج سکتے ہیں جہاں جو مستحقین ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، باقی جو رقم ہے جہاں وہ مقیم ہے وہ وہاں کے حساب سے ہوگی۔ یعنی اس اعتبار سے منیمم ان کا 1200 تقریباً 10 روپے بنتا ہے، 121 روپے ایکسچینج وہ جو ڈالر کی قیمت ہے اس کے حساب سے جہاں مقیم ہے اس کا حساب دیکھیں اسے، اور پھر گریجولی جیسے جیسے مطلب وہ بڑھتا جائے گا اکارڈنگلی اسی اعتبار سے وہ بڑھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی بتائیے کہ یاسر صاحب نے جنگ سے پوچھا تھا بینائی کا ان کا مسئلہ ہے، تو کوئی وظیفہ وغیرہ ان کے لیے اگر؟ جی جنید بھائی، ایک تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ٹھیک ہے، یہ بہت سارے بزرگوں سے منقول ہے، تو اس کے اول آخر میں درود شریف کی کثرت بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا اب ایک بڑا سمجھ لیجئے کہ ہر شاید آدمی کا ہر مسلمان کا یہ سوال ہوگا، جو عبادتیں میں نے کی، جو روزے میں نے رکھے، وہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ قبول ہو گئے؟ ویسے جنید بھائی انٹرو میں آپ اس کا جواب دے چکے ہیں، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پلیز۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی تھی، اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ میں رمضان میں معصیت سے بچوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، جب رمضان گزر جائے گا تو پھر میری وہی کیفیت ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ روزے اس کے منہ پر مارے جائیں گے۔ اللہ۔ لیکن کوئی بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ ماہ رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینے بھی مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، تو فرمایا یہ دلیل ہے اس بات کی اور گارنٹی ہے کہ اس کے روزے قبول ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اصل بات اب یہاں یہ آ گئی کہ مداومت جو ہے اعمال پر، کہ رمضان کے بعد وہ اپنی کیفیات کو دیکھے کہ میری کیفیت کیا ہے، کہ عید کی رات کو ہی اس کی کیفیت بدل جائے اور عید والے دن ہی کیفیت بدل جائے، کہ عید کی نماز تو پڑھے لیکن زور سے پھر چھٹی پر 11 مہینے کے لیے چلا جائے، تو پھر وہاں اس کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ وہ روزے قبول ہوئے یا نہیں۔ لیکن اگر مداومت ہے، سال کے باقی 11 مہینے نماز کی پابندی بھی ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، معصیت کے ارتکاب سے بچتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اور وہ جو اللہ کے دیکھنے کا احساس جو روزے نے پیدا کیا وہ باقی 11 مہینوں میں بھی اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے قبول ہو چکے ہیں۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ گاڑی کے انجن کو آپ نے اوورآل کرایا اور کرانے کے بعد بھی اگر اس نے دھواں دینا شروع کر دیا تو اس کا مطلب صحیح کام نہیں ہوا ہے، اور اگر وہ دھواں نہ دے اور پانی دینا شروع کرے تو اس کا مطلب انجن میں جو ہے کام صحیح ہو گیا ہے، اب پرابلم والی بات نہیں ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بارگاہ میں آئے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب وہ بتائیے کہ ہم جو بات کر رہے تھے صالحین جو رمضان کے بچھڑنے پر گریا کرتے تھے یا رمضان کے جانے پر جو ایک غم منایا کرتے تھے، ذرا ان کا طریقہ بتائیے۔ جنید بھائی اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ تحریر کیا ودائع رمضان کے حوالے سے، وہ عربی زبان میں ہے۔ میں ان کے کچھ الفاظ ذرا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ کس طرح وہ رمضان کو اختتام پر جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بتائیں۔ السلام علیکہ یا شہر ضیاء المساجد، مسجدوں کو روشنی دینے والے سلام، السلام علیکہ یا شہر الذکر والمحامد، اللہ وہ ایسا مہینہ جس میں ذکر ہی ذکر تھا، اللہ کی تعریف و توصیف اور ثنا تھی۔ السلام علیکہ یا شہر زرع الحاسد، کھیتیوں کو کاٹنے والے موسم تجھ پر سلام ہو۔ اللہ السلام علیکہ من قلب لفراقک فاقد، اے وہ مہینے تجھ پر سلام ہو جس کی جدائی میں دل غمزدہ ہے اور دل غمگین ہے۔ السلام علیکہ من عین لفراقک فی عرق، اے وہ مہینے تجھ پر سلام ہو جس کی جدائی میں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ السلام علیکہ یا شہر المصابیح، اے چراغوں والے روشنیوں والے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا شہر التراویح، اے تراویح والے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا شہر المتجر الربیع، نفع کھینچ کر لانے والے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا شہر الغفران السریع، اے بخشش والے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس
وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں رب نے بندے کے لیے اتنی نیکیوں کو جمع کر دیا تھا، اللہ، برکتیں برکتیں تھی، رحمتیں تھی، اور وہ مہینہ ہم سے جدا رہا ہے۔ اور پھر وہ الفاظ بڑے خوبصورت، مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا خون جب بولا ہے، فصاحت و بلاغت بھی ہے، امام زین العابدین کے الفاظ اللہ، کہ آپ نے کس طرح ماہ رمضان کو وداع کہا، اختتامی لمحات کے اندر آپ نے کس طرح لفظ بولے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینہ نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے، یہ آپ لوگوں سے مخاطب ہیں مجلس کے اندر، اس مہینہ نے ہمارے دن قابل ستائش دن گزارے، ہمارے ساتھ حق رفاقت ادا کر دیا۔ اللہ، اب تمام عالمین کے بہترین فوائد سے نوازا، اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا ہے تو اس کی مدت ختم ہو گئی، اس کا عدد پورا ہو گیا تو ہم سے رخصت ہونے لگا ہے۔ اب ہم اس کو اس طرح رخصت کر رہے ہیں جس طرح اس کو رخصت کرنے کا حق ہے۔ اللہ، یہ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر اس کا فراق بہت سخت ہے، اللہ، اس کا صدمہ جدائی کا بہت گہرا ہے، اس کی جدائی غم میں مبتلا کر دینے والی اور وحشت آفریں ہے۔ اور فرماتے ہیں جو محفوظ حقوق، قابل لحاظ حرمت اور قابل ادا حق کو لازم قرار دے دے، تو اب ہم یہ آواز دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ترین مہینے اور اے اولیاء کے لیے زمانہ عید تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ، آگے فرماتے ہیں سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی، آہا، کہ وقت اور بھی آئیں گے، مہینے اور بھی آئیں گے، سال بھی آئیں گے، لیکن ماہ رمضان کی ایک اپنی اہمیت اور افادیت ہے اس اللہ وقت اللہ کی۔ اللہ اللہ، تو سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے، سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جس میں آرزویں قریب تر ہو گئیں اللہ، اور اعمال کے صحیفہ منتشر ہو گئے، سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشین اور اے وہ ساتھی جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی اور چلا گیا تو اس کے فراق نے ہمیں رنجیدہ کر دیا، اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی نے دردناک ثابت ہوئی، سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے جو آیا تو سامان محبت لے کر آیا اور خوش کر گیا اور تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا ہے، سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینہ جس کے سایہ دل نرم ہو گئے تھے اور گناہ کم ہو گئے تھے۔ اللہ، اب وہ مہینہ ہم سے جدا ہوا جس نے دلوں پر رقت طاری کی تھی اللہ، اور گناہوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ اللہ، تو یہ امام زین العابدین کا وہ الفاظ اور یہ اشارہ اصل اس بات کی طرف ہے کہ اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ جب انسان کی بہت کوئی قیمتی متاع اور ایسی متاع جو اس کے دل کے سکون کا باعث ہو، اس کے لیے محبت کا، الفت کا، انس کا ذریعہ ہو، جب اس سے وہ جدا ہوتی ہے تو اس پر کیفیات کیا ہونی چاہیے اللہ، اور کس طرح اس کو رخصت کرنا چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ وہ جو تقاضا ہم سے کر رہا تھا کیا ہم نے وہ اس کے تقاضے پورے کر دیے۔ ماہ رمضان تو اپنا حق ادا کر کے چلا گیا، اللہ، بخشش بھی ہو گئی، نماز تراویح کے فوائد بھی مل گئے، سحری کی برکات بھی نصیب ہو گئیں، افطار کے فوائد بھی مل گئے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ رمضان ہم سے جو چاہتا تھا ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیا اسی طرح اس کو رخصت کر دیا کہ جس طرح ایک مہمان کو گھر کے اندر سے فی امان اللہ کہہ کر رخصت کر دیا جائے، یا وہ احساس ہم میں پیدا ہوا کہ کاش ہمیں اگلا سال بھی ماہ رمضان دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ پروفیسر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر، بہت مختصر سا، کہ یہ جدا ہو رہا ہے مہینہ، ہمیں کیسے جدا کرنا چاہیے؟ میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، ٹھیک، ہمیں جتنے لمحات میسر ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں، دل کی گہرائیوں سے ہم اس کی طرف جھک کر اس سے معافی مانگ لیں تو یقینی طور پر یہ جاتے لمحات بھی ہمیں رمضان المبارک کی ان خوش نصیب افراد میں شامل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ عمل کی مقدار کو نہیں دیکھتا، وہ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جس طرح اس پیارے مہینے کی جدا ہونے پر غمزدہ ہیں، ہمارے دل افسردہ ہیں، وہاں پر ہم اپنے پروردگار کی طرف اسی جذبے کے ساتھ کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب علیہ السلام کے امتی، ان کو دل سے چاہنے والے، ان کے صدقے میں ہم پر کرم کر اور ہماری توبہ قبول فرما کر اس رمضان المبارک کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے، کیونکہ اس نے جا کر گواہی دینی ہے، اور جس نے ایک ایک ذرے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہے وہ اس کے سامنے آ جانی ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو بھی وقت اب بچ گیا ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دمعۃ العاصی تطفی غضب الرب، ادھر گناہ گار کا آنسو نکلا، ادھر اللہ کا غضب بجھ گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گواہی سے مراد میں یوں لوں
کہ یہ جا کے پروردگار کے حضور عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرے ان بندوں نے کوشش کی، حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، کوشش کی کہ مجھے راضی کریں، اور پھر جا کے یہ بھی عرض کرے گا یا اللہ تیرے ان بندوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ میرا حق ادا کر سکیں. اسی طرح سے ہوگا یقینی طور پر جس طرح حجر اسود کے ساتھ ہاتھ لگانے والا چومنے والا اس پر حجر اسود گواہ بن رہا ہے، اسی طرح رمضان بھی ہمارے، بلکہ رمضان کیا، ہم جس زمین پر چل رہے ہیں یہ بھی گواہی دے، زمین کیا، ہمارے ہاتھ، بالکل ہمارے کان، ہماری زبانیں، یہ گواہی سب کچھ گواہی دیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ہیڈ لائن نیوز ہے، ہیڈ لائن نیوز کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو خان صاحب سے کلام بھی سنواتے ہیں اور مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات کے آخری کچھ لمحات باقی ہیں اور ہمارے ساتھ جید علماء کرام موجود ہیں. 29ویں شب ہے، 5ویں تاکرات، ممکنہ شب قدر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. علامہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے اختتام پر؟ رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا ہے. جی، ہم نے جہاں سے آغاز کیا تھا میں کہتا ہوں وہیں پہ اختتام کرتے ہیں. شکر کے جذبات بھی ہونے چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مہلت دی اور ہمیں رمضان ملا. بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ ہم صرف اتنا دیکھ لیں کہ اس کووڈ پینڈیمک سے پہلے کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے اور نہیں ان کو رمضان میسر نہیں آیا. بالکل ان کو حسرت ہوگی، وہ اپنی قبروں میں حسرت میں ہوں گے کہ ہمیں ایک اور رمضان مل جاتا، اور اللہ نے ہماری وہ حسرت پوری رکھی. تو اب جو لمحات میسر ہیں اس میں ایک تو شکر گزاری کریں کہ پروردگار عالم، چونکہ نعمتوں کی شکر گزاری جو ہے نا، اس کا ہمیں قرآن درس دیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. سبحان. اور یہ بھی حکم ہے کہ شکر کی زنجیروں سے نعمتوں کو جکڑ کے رکھو. واہ، یہ بڑی منہ زور ہوتی ہے. واہ. تو نعمت جو ہے اس کو مطلب دوبارہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شکر ادا کریں. اس میں 2 رکعت نماز شکرانے کی بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور بھی شکر کے مطلب جذبات ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں. یہ دونوں چیزیں پیرلر چلیں گی. شکر بھی ادا کرنا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے، غفلت میں گزار دیا، ہم نے کھویا، پایا کچھ نہیں ہے، جو چاہیے تھا وہ نہ کر سکے. بھلے جس نے جتنا بھی کیا ہے، لیکن ہمیشہ اپنی عبادات کو ہم نے حقیر جاننا ہے، حقیر مطلب کم تر سمجھنا ہے کہ مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. ایک تو حقیقت ہے ہم جیسے گناہگار کہ ہم تو کچھ کر ہی نہ سکے، کچھ ہی نہیں کر سکے، غفلت میں گزارا ہے. اور لیکن جنہوں نے کچھ کیا بھی ہے وہ بھی اپنی عبادتوں کو، نفس چونکہ جو ہے نا وہ مطلب ہمیں اپنے نیک اعمال بڑے کر کے دکھاتا ہے اور ہمارے گناہ چھوٹے کر کے دکھاتا ہے. تو ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا، اپنے اوپر یہ کیفیت طاری رکھنی ہے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکے، اور اس کے لیے منتظر رہنے کے اللہ تعالیٰ پھر موقع دے گا انشاءاللہ تبارک اللہ. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین کرام میں آپ کو لیے چلتا ہوں مجموعہ کلام کی جانب، اور انشاءاللہ جب میں لوٹوں گا وہ کراچی کی اذان فجر کے بعد لوٹوں گا. اور آج کا موضوع قصص القرآن میں انتہائی اہم ترین ہے. انتہائی اہم ترین کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ناظرین کہ آج جو کچھ بھی اس وقت مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ میں آج سناؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، اس کے بعد احادیث میں ان کے نزول کا جو ہے پورا تذکرہ آتا ہے. وہ نزول کیسے ہوگا، کس وقت ہوگا، کب ہوگا، کیا آپ فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی ریلیونس آج کے ماحول سے ناظرین بہت ہے. مسجد اقصیٰ کا جو اس وقت واقعہ، جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، ظاہر آہستہ آہستہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی علامات کبریٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو علامات کبریٰ میں ایک علامت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول بھی ہے ناظرین، اور وہ بڑی امپورٹنٹ علامت ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن کے ساتھ. اور آج کا واقعہ انتہائی اہم ترین واقعہ ہے ناظرین. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور پھر بعد میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بھی احادیث مبارکہ میں آیا، وہ اس کی ریلیونس ناظرین دجال کے ساتھ بھی ہے ظاہر اس واقعے کی. اور جو مسجد اقصیٰ میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت،
اس کی ریلیونس وہاں سے بھی بنتی ہے، لہٰذا بہت توجہ سے آج کے واقعے کو سنیے گا۔ قصہ یہ ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں یہ پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے مکمل طور پہ دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ تو صرف 12 یا 19 حواری ناظرین انہوں نے یہ کہا کہ یعنی ہم خدا کے دین میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر مکمل طور پہ اڑے رہے، یہاں تک کہ ناظرین کے جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ وہاں پر بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ ایک ڈیبیٹ ہے نا ناظرین کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے یا صلیب پر چڑھا دیے گئے، تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمانوں پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ ناظرین بیت المقدس میں خیال رہے، ابھی بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے نا، آج جو کچھ بھی شہادتیں ہو رہی ہیں مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہیں ناظرین، تو یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک ساعتوں میں وقوع پذیر ہوا، اور آج بھی ممکنہ شب قدر تھی ناظرین۔ اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 33 برس تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 120 برس تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تطیانوس ناظرین جب بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں متشکل فرما دیا۔ یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے اس کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، باقی جتنا بھی سارا بدن ہے وہ سب کا سب تطیانوس کا ہی ہے۔ آپ سمجھے میری بات ناظرین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، میں پھر ریکال کروا رہا ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمانوں پر لے کے چلے گئے، ٹھیک؟ اب اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو جو تھا متشکل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ یہودیوں نے آ کے دیکھا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ قتل کر دیا۔ جب گھر والے آئے تطیانوس کے تو ان کو پتہ چلا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، صرف سر تک جو ہے یعنی دھڑ تک اوپر تک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ہے، جو نیچے دھڑ ہے وہ سارا کا سارا تطیانوس کا ہے۔ وہ یہ ناظرین کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے خاندان نے کہا کہ اگر مقتول عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تطیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں کے درمیان جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی ناظرین تاریخ میں آتا ہے اس میں قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان سب کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی ہوئی تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جبکہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ وہ قتل نہیں کیے گئے معاذ اللہ، نہ صلیب پہ چڑھائے گئے، اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے تابعداروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر تجھے غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب پلٹ کر میری طرف آؤ گے تو میں فیصلہ کر دوں گا جس بات میں تم سب جھگڑتے تھے۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے 6 برس تک ناظرین دنیا میں رہ کے اس کے بعد پردہ فرمایا۔ روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال و خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر آپ پردہ فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر آپ مدفون ہوں گے۔ یعنی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، یہ بھی بڑی ایک لطیف بات ہے ناظرین۔ اور قرآن میں عیسائیوں کو رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا ناظرین،
اور یقیناً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. یعنی کیٹیگوریکل اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو یا اس سوچ کو یا اس نظریے کو رد فرمایا ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور یقیناً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے اور یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اب دیکھیں اور صراحت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بڑا کیٹیگوریکل فرما رہا ہے, توجہ سے سنیے. اور یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر لٹکایا بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا. خلاصہ کلام یہ ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. جو یہ عقیدہ رکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے, تو وہ شخص ذہن میں رکھیے گا کہ کافر ہے, کیونکہ قرآن مجید میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے. اور ہم مسلمانوں کا, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا, کہ یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, جو علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت ہے. یہاں پہ ناظرین میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بتلاتا ہوں. بہت توجہ سے صاحب آج آپ نے اس پروگرام کو سننا ہے. جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے. بڑی توجہ سے ناظرین اس بات کو سنیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی چونکہ یہ علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام, یعنی میں آپ کو اور تھوڑا سا سمجھاؤں. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, ٹھیک ہے جی. اچھا, امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا, اور اسی دوران جو امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہو چکا ہوگا تو ذہن میں رکھیے گا وہ ایک تاریخ ہے پوری کہ ایک جنگوں کا سلسلہ ہوگا, ایک جنگوں کا آغاز ہوگا, اور اس کے اندر قسطنطنیہ کی فتح بھی ہوگی, پھر آپ روم کی طرف بھی جائیں گے. یہ میں ساری باتیں آپ کو صرف ریکال کروا رہا ہوں. اسی دوران غصے کے عالم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دجال جو ہے وہ نکلے گا. اچھا, خروج دجال جو ہے وہ بیسیکلی مشرق کی طرف سے ہوگا, روایتیں بتاتی ہیں وہ وہاں سے غصے کے عالم میں نکلے گا. یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا بھی نزول ہو جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا دمشق کے ایک جامع مسجد ہے, اس مشرقی مینار پہ ہوگا, سفید کلر کا, کہتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے بڑا ایک خوبصورت سا مینار ہوگا. آپ فرشتوں کے کاندھوں پر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ اس طرح سے زمین پر اتریں گے. ایگزیکٹلی وہ جو وقت ہوگا ناظرین, روایتوں میں آتا ہے وہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا, یعنی اذان ہو چکی ہوگی اور اقامت ہو رہی ہوگی. امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے امامت فرما رہے ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے, اور یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ابھی آپ غسل کر کے تشریف لائیں یا نہا کر تشریف لائیں یا وضو کر کے تشریف لائیں. اور جب سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلک رہے ہوں گے. کیا خوبصورت اور حسین منظر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا. ان کے سانس کی ہوا ناظرین جس کافر تک پہنچے گی, جس کافر تک وہ مر جائے گا, یعنی آپ کی سانس جو ایسی ہوگی کہ کافر آپ کے سامنے ٹک ہی نہیں پائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر ناظرین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ ہوگی, یعنی جہاں تک آپ دیکھیں گے وہاں تک آپ کی سانس کا اثر پہنچے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے. یہ لد کا مقام کیا ہے ناظرین, ذرا ذہن میں رہے, آپ گوگل کیجئے. اسرائیل کا جو اس وقت ایئرپورٹ ہے نا, ایکچولی یہ لد کا مقام ہے. اس مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو واصل جہنم فرمائیں گے. اب یہ ذہن میں ناظرین رہے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا میں, جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے, خاص طور پہ یہ مسجد اقصیٰ یا دیگر جو کچھ بھی معاملات ہیں, میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ علامات صغریٰ اور کبریٰ کے درمیان یہ سارا چھوٹی بڑی جنگوں کا معاملہ ہے ناظرین. سکون اس وقت آئے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. یہ ہے وہ کلائمیکس جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے, تینوں مذاہب انتظار کر رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں. سوچ اپنی اپنی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے ناظرین وہ یہی ہے, اور انشاءاللہ ہونا یہی ہے, اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے. پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں پگھلنے لگے گا جس طرح نمک
پانی میں گھل جایا کرتا ہے، پگھل جایا کرتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی وہ خوف کی وجہ سے گھل گھل کر مر جاتا، یعنی اتنا شدید خوف ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، اتنا شدید خوف ہوگا دجال کے اوپر کہ اگر وہ چھوڑ بھی دیں گے تو ان کو دیکھ کر وہ گھل گھل کے مر جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دست مبارک سے قتل کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو دجال بنیادی طور پر یہ کلیم کرتا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں جنت ہے، میرے بائیں ہاتھ میں دوزخ ہے، لیکن وہی بات روایتوں میں آتا ہے جو اس کی جنت ہے وہ اس کی دوزخ ہوگی، جو اس کی دوزخ ہے وہ اس کی جنت ہوگی۔ مومنین اس کے آگے جو ہے وہ نہیں جھکیں گے، وہ لوگوں کو چیرے گا بھی، دوبارہ بنا بھی دے گا، یعنی پوری دنیا کا وہ سفر بھی کرے گا۔ ایک طویل داستان ہے، کسی دن دجال کے موضوع پہ اگر میں پروگرام کروں گا تو آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ وہ ایکچولی ہوگا کیا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس ہونے والے واقعے کی خبر یوں دی ہے کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے، بڑی نشانی ہے، لہذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام روحہ کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے، یعنی وہ حج بھی کریں گے یا عمرہ بھی کریں گے اور حج قران کریں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے، پس شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور آپ کو بتاؤں ایک بات ناظرین بڑی کمال، ان کی 45 سال عمر بھی ہوگی، یعنی 45 برس رہ کر اس کے بعد آپ پردہ فرمائیں گے، اور وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ اب میں یہ اصل بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پس میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک ہی قبر میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان سے اٹھیں گے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جانتے ہیں یا جاتے ہیں یا جنہوں نے تھوڑا سا پڑھا اس حوالے سے، ان کو معلوم ہے کہ روضے کے اندر ناظرین ایک جگہ خالی چھوڑی گئی ہے، ایک قبر جو ہے وہ خالی چھوڑی ہے۔ یہ قبر ایکچولی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑی گئی ہے۔ 45 برس دنیا میں ظاہری طور پر رہنے کے بعد جب آپ پردہ فرمائیں گے تو آپ کو دفن کیا جائے گا مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس جگہ، اور بروز محشر آپ اسی طرح سے وہاں سے سرکار علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک غلبے کے ساتھ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا، اور فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ فرمائیں گے نہیں، تم ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی ہے۔ ناظرین، اب واقعہ کیا تھا سنیے۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مشرقی مینار پہ جامع مسجد کے دمشق کی جب وہ تشریف لائیں گے سفید مینار پہ، تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ اپنا بازوؤں پر ہوں گے فرشتوں کے۔ جب آپ نیچے تشریف لائیں گے تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ ایگزیکٹلی اسی وقت روایتوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہو رہی ہوگی، امام مہدی علیہ السلام جو ہے امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، پیچھے سے آواز دینے والا آواز دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو پروٹوکول دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ آ کر امامت فرمائیے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں نہیں بلکہ آپ امامت فرمائیں، تو ان کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ امت کو یہ عزت بخشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ کوئی اور نبی نہیں ہوگا، بے شک لا نبی آبادی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ دیکھیں اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیں ناظرین کہ چونکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ آسمانی سے نازل فرمائے گا تاکہ وہ جو نظریہ ہے، وہ جو مسکنسیپشن ہے کہ معاذ اللہ قتل کر دیے گئے یا سلیب پہ چڑھا دیے گئے، یہ سارے مسکنسیپشن اس وقت ختم ہو جائیں گے، بالکل ڈیزالو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جہاں گئے تھے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو اتارے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے لہٰذا جب انہیں دیکھو تو انہیں پہچاننا، ان کا اچھا ان کا حلیہ بھی بتلایا، وہ کیا ہے ذرا سنیں۔ ان کا قد متوسط ہوگا اور ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا، اور زرد رنگ کے کپڑے، یعنی کپڑے تک بتائیں کہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ تر نہیں ہوں گے لیکن بڑے بڑے حسین، بڑے خوبصورت سے ہوں گے۔ آپ سرخی مائل آپ کا رنگ ہوگا، اور آپ کے بال اتنے حسین ہوں گے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس میں سے پانی ابھی ٹپکنے والا ہے لیکن وہ تر نہیں ہوں گے۔ لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں، سلیب کو توڑیں گے،
بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ناظرین، ختم، یہ قصہ ہی تمام ہوگا. خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کو ختم کر دے گا. یعنی ون یونٹ ہوگا ناظرین، تمام مذاہب اس وقت ختم ہو جائیں گے. یہ قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ناظرین ایک علامت ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا جو ہے وہ اپنے کلائمیکس کی طرف جاری ہوگی. اچھا، اس سے پہلے ذہن میں رہے کہ وہ جو ہے نا کنسیپٹ ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ العظمیٰ کا، یا جسے ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے، ارمگڈون بھی کہا جاتا ہے، جو شام کے شہر حلب سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہونی ہے ناظرین، اور ظاہر ہونی ہے، وہ لاسٹ بیٹل جسے کہتے ہیں، وہ ہو چکی ہوگی، اور یہ اس کے بعد کا سارا مرحلہ ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کو بھی ہلاک کر دیں گے، اور آپ کی حکومت 40 برس تک رہے گی. پھر آپ پردہ فرمائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. آپ کو اب ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی ناظرین کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور دنیا بہت تیزی کے ساتھ ناظرین اس بیت المقدس کے واقعے پہ اور مسجد اقصیٰ پہ بڑی گہری نظر رکھی ہے. جو طالب علم ہیں ظاہر ہے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ظاہر تمام مسلمانوں کو رکھنی چاہیے نظر، اس پہ بڑی گہری نظر رکھیں، کیونکہ یہی وہ ایکچولی سمجھ لیجئے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو ہمیں آہستہ 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 وہ فائنل بیٹل کی طرف لے کے جائے گا، اور دنیا اسی طرف جا رہی ہے. کب ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. نزول عیسیٰ علیہ السلام کب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے. لیکن جو ہو رہا ہے ناظرین، دنیا ایکچولی اسی طرف بڑھ رہی ہے. وہ ڈیل آف سینچری آپ کے ذہن میں رہے، وہ جروشلم کا کیپٹل بننا آپ کے ذہن میں رہے، اس وقت مسجد اقصیٰ کی صورتحال آپ کے ذہن میں رہے، ہیکل سلیمانی کا بننا آپ کے ذہن میں رہے، دجال کے خروج کا معاملہ آپ کے ذہن میں رہے، دیوار گریہ پر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا دجال کی آمد کا آپ کے ذہن میں رہے، تابوت سکینہ آپ کے ذہن میں رہے، داؤد علیہ السلام کی نشست آپ کے ذہن میں رہے. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہے. اور وہ خطہ اس وقت ناظرین پوری دنیا کی نگاہ میں ہے، وہ خطہ آپ کی نگاہ میں رہے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر، و انشاءاللہ زندگی رہے گی تو آج شام 5 بجے افطار میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.